اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ایک صاحب تھے جو مولوی صاحب کو دیکھ کر وہ جلتے تھے اور ان کی مولوی صاحب کو ملنے والی عزت پر غور و فکر کرنے لگے، اور بے وقوف اتنا نہیں سمجھا کہ ان کو جو عزت مل رہی ہے تقریباً 90% عزت الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے پاس رہنے والی وہ دولت جسے علم دین اور شریعت کہتے ہیں اس کی وجہ سے مل رہی ہے، اور 10% ان کے ظاہری داڑھی جھبے سے۔ لیکن آخر میں انہیں بے وقوف نتیجہ کیا نکالیا، ان کے پاس کیا ہے، کپڑے ہی بول کو لوگ ان کی عزت کر رہی ہیں۔ جا کو ایک مرتبہ امام صاحب سے بولے، تھانوی لکھے ہیں واقعہ، جا کر بولیا امام صاحب تمہارا ایک ڈریس مندے ذرا دیو، ایک جگہ جا رہا ہوں میں، میرے پاس کون سے بھی اچھے کپڑے نہیں ہیں، ذرا پہننے کو جا کو آ کو دے ڈالتا، تمہارا میرا سائز بھی ایک ہی ہے۔ اب میرے سائز کے کون ہی کیوں پوچھو نہ کو، میں بول رہا ہوں سو۔ امام صاحب بھی بھولے پن میں اٹھا کو دے ڈالے، کیا واسطے شادی کو جا رہا ہے کہ میت کو جا رہا ہے کہ بہرحال جا رہا ہے، لے کو چلے گیا۔ اب انہیں پہن لیا، پگڑی بھی لے لیا، اب وہ گاؤں میں رہا تو پہچان لیں گے نا، دوسرے گاؤں کو چلے گا، دوسرے گاؤں کو اس کی پگڑی، اس کا جھبا، اس کی شرعی، آہا پورے جنے خوش ہو گئے، ارے مولانا آگے، مولانا آگے، مولانا آگے۔ اب دعوتاں پر دعوتاں، مولانا ہمارے گھر آؤ، مولانا مولانا ہمارے گھر آؤ، مولانا۔ آج سالاں گزر جاتے ہیں، بلانے والا کوئی بھی نہیں رہتا، الٹا ہم نہ پوچھتے ہیں کب مولانا دعوت بول کو، ہم نہ بولتے کب مولانا دعوت تھے، وہ دنہ ہوا نہ آ کر، سال ہا سال گزر جاتے۔ کسی اللہ کے بندے نے اس ظاہر پرست کو اپنے گھر میں دعوت دیا 2 دن، بولا ہمارے گھر جی، مہمان کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے، رات کو سلانے کا بھی انتظام کرے کمرے میں۔ اب خوب کھا لیے تو نیند بھی خوب آتی۔ اب جناب گئے لباس والے، خوب کھا لیے، سوئے، جیسے ہی تکیے میں سر رکھے نیند لگی، اور ایک کمرے سے گھر کے مہمان کے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ ایسے مضبوط دروازے نہیں تھے اس زمانے میں، سادے سیدھے دروازے، وہ کمرے میں بات کرتے سو یہ کمرے میں معلوم ہوتا، یہ کمرے میں بات کرتے سو وہ کمرے میں معلوم ہوتا۔ اب تو کمرے، درو دیوار، دریچے، دروازے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، بات کرنا تو دور کے، لڑکوں مرے تو بھی باہر معلوم نہیں ہوتا۔ یہ روم میں لڑے تو وہ روم والے کو معلوم نہیں، وہ روم میں لڑے تو یہ روم والے کو معلوم نہیں۔ رات بھر IPL T20 چلتی، صبح کو ہے نا مین آف دی میچ لے لے کو باہر نکلتے ہیں۔ یہ حال، رونے کی آواز آئی، نیند میں حضرت والا کے خلل ہوا، شوہر بیوی کو بول رہا ہے بچے کو خاموش کرنی تو آج ایک دن کانتی بھی تیرے اماں کے گھر میں جا کر بچے کو سلا لے، بڑے حضرت سو رہے ہیں، تہجد کو اٹھنا انہوں، کس کو اٹھنا؟ تہجد کو اٹھنا۔ بیوی بولی بلا لے کو تو چل جاتا ہوں، اتنے بڑی ہے ولی ہمارے گھر کو آ کو ہی نہ، ہمارا بچہ پیدا ہوا تب سے بیمار ہے، ذرا دم کرا لے کر آؤ۔ دم کا لفظ سنتے ہی حضرت کا آدھا دم چلے گا۔ کیا کرنا سو دم، سورہ فاتحہ تک نہیں آتا، آیت الکرسی نہیں آتا،
لیکن بڑا ہوشیار نکلا، اس نے سوچا دم کرنے کے لیے زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آہستہ ہونٹ ہلائے تو بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ آئے تو کیا بھی ایک ہوٹا ہلا کو پھونک ڈالیں گے، بچے کو بلا لے کر آئے۔ حضرت بچہ پیدا ہوا نا، تب سے لے کر پوری رات رات روتا حضرت، علاج کرائے حضرت، لیکن کیا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ کہاں کی گئے تعویذ فلیتے کے لیے، تب بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اب تو ہم نہ جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا ولی ہمارے گھر آیا ہے، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، بس آپ دم کر دیجئے، کسی اور گھر میں جا کر سلا دیں گے بچے کو، آپ ذرا دم کر دیجئے۔ اب اس نے دیکھا دم کرنا، حضرت ذرا دم کرو، اچھی بات ہے، لاؤ۔ ایک 5-6 منٹ ہوٹا ہلایا، زور سے پھونکا، خدا کی عجیب قدرت ہے کہ بچہ اب ایسے خاموش ہو گیا گویا کہ رونا ہی نہیں جانتا ہے۔ بابا خوش، اماں خوش، اماں کو تو نینی چاہیے کہ تو صبح کب ہوں گی، حضرت کی کرامت کا چرچا میں کب کروں۔ اب وہ بچہ اچھا ہو گیا ایک دم پر۔ صبح ہوئی، جنگل میں آگ کی طرح بات پھیل گئی۔ معمولی حضرت آپ کو نہیں جی، کون معلوم؟ رات سے میرا بچہ رویا سو سنے تم لگا؟ نہیں۔ کیسا ہوا معلوم؟ خاموش سنے۔ حضرت پڑھ کو پھوکے سو، بابا بھی خوش، اماں بھی خوش، گاؤں بھی خوش، محلہ بھی خوش، بچہ بھی اچھا ہوگا، لیکن حضرت پریشان ہو گیا، میں پڑھیات نہیں تو اچھا ہوا کیسا؟ اللہ تو ہی بڑا عجیب و غریب ہے۔ لکھتے ہیں کہ اسی فکر میں دوسری رات بھی وہ جب سوتا ہے تو خواب میں خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ گنہگار۔ دوستو ایک بات بتاتا ہوں، سنیے، خواب میں ہو کہ حقیقت اللہ کے سامنے جب پہنچ جائیں گے نا، بندہ سرنڈر ہو جاتا ہے۔ ڈپلیکیٹ نے خواب میں اللہ کو دیکھ کر ہاتھ باندھ لیا، سر جھکا دیا، عرض کرنے لگا الہ العالمین، میں کیا ہوں تو جانتا ہے، بعد میں جانتا ہوں میں بڑا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، دھوکے باز ہوں، مکار ہوں، فریبی ہوں، میں تو ایک عالم کا لباس پہن کر آیا تو نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے کچھ بھی پڑھا نہیں، دم کرنا نہیں آتا، لیکن وہ بچہ صحیح کیسے ہو گیا؟ کل جو عزت تھی آج اس کی کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے بندے میں جانتا ہوں کہ تو کچھ بڑا نہیں، لیکن میں نے تیرے دم میں اثر اس لیے دے دیا کہ تو جو لباس اپنایا تھا وہ میرے اولیاء کا لباس تھا۔ تو پیانٹ پہن کر دم کر دیتا، شرٹ پہن کر دم کر دیتا، کھلا سر دم کر دیتا، اگر اثر نہ پڑتا تو بدنام ہوتا، تو کچھ فرق نہ پڑتا۔ تیرا سر پہ امامہ ہے، تیرا جھبا ہے، تیری ازار ہے، تو دم تو نہیں کیا۔ اگر تو دم کر کے شفا نہ ہوتی تو پھر لوگ کہتے آج تو اولیاء کی زبان سے بھی تاثیر ختم ہو گئی۔